الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد روی عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من لیس منا من غش مسلما او ضرہ او ماکرہ صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سید المعصومین الصلاة والسلام علیک یا سید المعصومین وعلی آلک وعلی آلک واصحابک واصحابک یا شفیع المذنبین یا شفیع المذنبین۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لیس منا من غش مسلما او ضرہ او ماکرہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی مسلمان کو دھوکہ دے یا کسی مسلمان کو تکلیف اور ضرر پہنچائے یا کسی مسلمان کے ساتھ مکر و فریب کا معاملہ کرے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لیس منا، ایسا بندہ ہم میں سے نہیں گئے، ایسا بندہ مومن کامل نہیں گئے، اور کامل ایمان اور اسلام کے طریقے پر ایسا بندہ نہیں گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس ارشاد کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اور کبھی بھی کسی مسلمان کو دھوکہ نہ دیں، کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائیں، کسی بھی مسلمان کے ساتھ مکر و فریب اور دھوکہ دہی کا معاملہ نہ کریں۔ ہمارے یہاں یہ چیز بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچاتا ہوا نظر آتا ہے، مذاق کے طور پر یا پھر کسی دنیاوی معاملے کو لے کر کے یہ بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے کہ بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کے دل کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، حالانکہ احادیث طیبہ میں جو اس کی وعید وارد ہوئی ہے، یقیناً اگر آپ سنیں گے تو آپ اس فعل کے قبیح اور انتہائی شنیع ہونے پر کسی طریقے سے شک نہیں کریں گے کہ کسی بھی مسلمان کو تکلیف اور ضرر پہنچانا بغیر کسی وجہ شرعی کے یہ بالکل شرعی طور پر جائز اور ناجائز ہے اور سخت حرام ہے۔ تو اس حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی میں اپنا معمول اسے بنائیں، اور یہ جو 3 کام اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتائے گئے، اپنے آپ کو ان سے ہمیشہ دور رکھنے کی کوشش کریں۔ لیس منا من غش مسلما او ضرہ او ماکرہ۔ اب آئیے سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور مفتی صاحب کی بارگاہ میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ 4 رکعت والی نماز میں
اگر دوسری رکعت کے بعد قاعدہ نہ کیا تو اس بارے میں شریعت کی جانب سے کیا حکم رہے گا؟ 4 رکعت والی نماز اگر کوئی بندہ ادا کر رہا ہے اور دوسری رکعت پر اس نے قاعدہ نہیں کیا تو 3 صورتیں اس کی بنتی گئے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ بہت پہلے اس کے حوالے سے بھی سوال کیا جا چکا ہے. 3 صورتیں کچھ اس طریقے سے بنتی گئے کہ وہ جو قاعدہ کرنے کے بعد جگہ پر کھڑا ہونے جا رہا ہے وہ یا تو بیٹھنے کے قریب گئے اور اسے یاد آ گیا یا پیچھے سے لقمہ دے کر کے یاد دلایا گیا. نمبر 2 وہ کھڑے ہونے کے قریب پہنچ گیا، اب اسے یاد آیا یا یاد دلایا گیا. نمبر 3 مکمل کھڑا ہو گیا، اس کے بعد یا تو اسے یاد آیا یا پیچھے سے لقمہ دے کر کے یاد دلایا گیا. یہ 3 صورتیں اور 3 حالتیں بنتی گئے. ان میں سے اگر کوئی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو ایسی صورت میں تو حکم یہ رہتا ہے کہ بیٹھنے کے قریب گئے یا کھڑے ہونے کے قریب گئے، ان دونوں حالتوں میں جیسے ہی اسے یاد آ جائے فوراً واپس بیٹھ جائے. پہلی والی صورت میں یعنی جب بیٹھنے کے قریب گئے نماز کو مکمل کر لینا کہ سجدہ سہو کرنا اس پر لازم نہیں گئے. دوسری صورت میں جب کھڑے ہونے کے قریب پہنچ چکا گئے واپس بیٹھے گا تو نماز کو مکمل کرے گا اور آخر میں سجدہ سہو کرے گا. تیسری صورت یعنی مکمل سیدھا کھڑا ہو گیا، اس کے بعد یاد آیا کہ مجھے تو دوسری رکعت میں قاعدہ کرنا تھا، اس کی جگہ تیسری کے لیے وہ کھڑا ہو گیا، تو اس حالت میں اب حکم شرع یہ گئے کہ اسے واپس نہیں لوٹنا گئے بلکہ تیسری رکعت کو بھی مکمل کر لیں، چوتھی رکعت بھی مکمل کر لیں اور اخیر میں سجدہ سہو کر لیں، نماز اس کی مکمل ہو جائے گی. تو یہ 3 صورتیں کس کے لیے گئے؟ جو اکیلے نماز پڑھنے والا شخص گئے اس بندے کے لیے یہ 3 صورتیں گئے. اور اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ تیسری والی صورت میں نے حکم تو بتا دیا کہ کھڑے ہونے کے بعد واپس لوٹنا نہیں گئے، لیکن بالفرض مان لیجئے کہ اگر کوئی بندہ مکمل کھڑے ہونے کے بعد بھی واپس لوٹ جاتا ہے، مکمل کھڑے ہونے کے بعد بھی واپس لوٹ جاتا ہے، تو اس صورت میں علماء نے فرمایا کہ سجدہ سہو کر لے گا تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی. یہ 3 صورتیں گمان ہے کہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے. اب یہی 3 صورتیں امام کے ساتھ اگر پیش آتی ہے کہ امام کا اگر یہ 3 صورتوں میں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ بیٹھنے کے قریب گئے، کھڑے ہونے کے قریب گئے یا مکمل کھڑا ہو چکا گئے، تو یاد رکھیں کہ پہلی 2 صورتوں میں تو مقتدیوں کو اجازت رہتی ہے کہ امام کو لقمہ دے دیں. پہلی والی صورت میں جب بیٹھنے کے قریب گئے امام کو لقمہ دیا گیا، بیٹھ گیا، سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے. کھڑے ہونے کے قریب پہنچا، مقتدیوں نے لقمہ دیا، امام واپس بیٹھ گیا، اخیر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا. تیسری صورت کہ جب امام مکمل کھڑا ہو چکا تو اب جیسا کہ بتایا گیا کہ واپس بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. اب اگر یہاں پر امام کو لقمہ دیا جاتا ہے، یہ میں اہم صورت بیان کر رہا ہوں، کبھی معاملہ اس طرح کا پیش آتا ہے تو چونکہ مقتدیوں میں سے عوام بھی ہوتی ہے اور عوام کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا تو مکمل کھڑے ہونے کے بعد بھی امام کو لقمہ دیا جاتا ہے. تو اگر مکمل کھڑے ہونے کے بعد امام کو لقمہ دیا گیا، یہ چونکہ غلط لقمہ ہوگا، لقمہ دینے والے کی نماز فاسد ہو جائے گی. اگر امام اس کا لقمہ لے کر کے واپس بیٹھے گا تو امام کی بھی نماز فاسد ہوگی، تمام لوگوں کی نماز فاسد ہو جائے گی. تو امام کو اگر مکمل کھڑے ہونے کے بعد لقمہ دیا جائے، امام کو وہ لقمہ نہیں لینا کہ بلکہ تیسری چوتھی رکعت مکمل کرے، سجدہ سہو کرے اور نماز ختم کرنے کے بعد یہ اعلان کر دیں کہ جن لوگوں نے لقمہ دیا تھا ان کی نماز فاسد ہو چکی، وہ اپنی نماز کو پھر سے دوہرا لے، پھر سے ادا کر لے. تو یہ 3 صورتیں بنتی گئے
جبکہ 4 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت پر قاعدہ کرنا بھول جائیں۔ حضور یہ جو 3 صورتیں بتائی گئی، تو اگر کوئی شخص تنہا نماز پڑھ رہا ہے اور وہ کھڑے ہونے کے قریب ہے، تو اب اس صورت میں بہتر کیا رہے گا؟ بہتر اس صورت میں بھی یہی ہے کہ واپس لوٹ جائے اور بیٹھ جائے۔ جی حضور، ایک سوال یہ ہے کہ چوتھی رکعت میں قاعدہ کیا اور پھر غلطی سے 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، تو اب اس صورت میں کیا حکم رہے گا؟ 5ویں رکعت میں جب تک سجدہ نہیں کیا گیا، اسے جیسے ہی یاد آ جائے واپس بیٹھے، پہلے چونکہ قاعدہ کر چکا گیا تو اتحیات تو اس میں پڑھی ہوگی اس نے، تو بیٹھ کر کے سلام پھیرے، سجدہ سہو کرنا کہ اس لیے 2 سجدے کرے سجدہ سہو کے، واپس بیٹھ کر کے اتحیات وغیرہ پڑھ کے نماز کو مکمل کریں۔ 5ویں کا سجدہ نہیں کیا گیا تب تک اس کو یہی کرنا ہے۔ اگر 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا گیا تو 1 رکعت اور ملا لے گا، یہ کل 6 رکعت ہوں گی، ان میں سے 4 رکعت فرض اور 2 رکعت نفل ہو جائیں گی، اور اخیر میں سجدہ سہو کرے گا تو اس کی وہ فرض نماز بھی مکمل ہو جائے گی۔ تو یہ 2 صورتیں اس کے حوالے سے شرعی طور پر بنتی ہیں۔ جی حضور، ایک سوال یہ ہے کہ اگر مسبوق امام کے سجدہ سہو کرنے کے بعد جماعت میں داخل ہوا تو اس صورت میں کیا حکم رہے گا؟ مسبوق یعنی جس کی 1 یا 1 سے زیادہ رکعت چھوٹ گئی ہے، اب وہ نماز میں اس وقت شامل ہوا کہ امام پہلے غلطی امام پر ہو چکی ہے، امام سے ایسی غلطی ہوئی ہے کہ سجدہ سہو واجب ہو چکا ہے۔ جیسے مان لیجئے کہ پہلی رکعت میں امام سے اس طرح کی غلطی ہوئی، اب کوئی بندہ دوسری رکعت میں امام کے پیچھے نماز میں شامل ہوا، تو سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ اب وہ دوسری رکعت میں شامل ہونے والا بندہ امام جب چوتھی رکعت میں سجدہ سہو کرے گا تو امام کے ساتھ اسے بھی سجدہ سہو کرنا ہے یا نہیں؟ تو بالکل شریعت کے اعتبار سے امام کے ساتھ ساتھ اسے بھی سجدہ سہو کرنا ہے، اگرچہ اس کے نماز میں شامل ہونے سے پہلے امام سے غلطی ہوئی ہے، پھر بھی وہ امام کے ساتھ سجدہ سہو کرے گا۔ سجدہ سہو کرنے کے بعد جب امام نماز سے باہر نکلنے کے لیے سلام پھیرے گا تو وہ اپنی چھوٹی ہوئی رکعت ادا کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ جی حضور، ایک سوال یہ ہے کہ اگر مقتدی سے اقتداء کی حالت میں کوئی ایسی غلطی واقع ہوئی کہ جس سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، تو کیا مقتدی پر سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا؟ اگر واقعی امام کی اقتداء میں مقتدی سے ایسی غلطی ہوئی ہے کہ جس سے سجدہ سہو کرنا ضروری ہوتا ہے، تو مقتدی پر چونکہ امام کے پیچھے گئے اس لیے وہ غلطی معاف مانی جائے گی اور مقتدی پر سجدہ سہو کرنا لازم نہیں ہوگا۔ اس کی ایک عام مثال میں دے دوں جو بہت دفعہ پیش آتی ہے۔ 4 رکعت والی نماز ہوتی ہے، 2 رکعت کے بعد قاعدہ کرتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ صرف اتحیات پڑھنی ہے، اتحیات کے بعد درود ابراہیم وغیرہ کچھ بھی نہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ کبھی کبھار امام کے پیچھے جب مقتدی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ مقتدی اتحیات بھی پڑھ لیتا ہے، یاد نہ رہنے کی وجہ سے درود ابراہیم بھی پڑھ لیتا ہے، پھر جب امام اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہوتا ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ یہ تو پہلی رکعت کا دوسری رکعت کے بعد والا قاعدہ ہے۔ تو ایسا کبھی کبھار معاملہ پیش آتا ہے، تو یہاں چونکہ امام کے پیچھے ایسی غلطی ہو رہی ہے مقتدی سے، تو اس پر سجدہ سہو کرنا لازم نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر مقتدی کی 1 2 3 رکعت چھوٹی گئے، مقتدی اپنی چھوٹی ہوئی رکعت پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا اور ان چھوٹی ہوئی رکعتوں میں اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اب اسے سجدہ سہو الگ سے کرنا پڑے گا۔ حضور، ایک سوال یہ کیا گیا یہاں پر کہ امام کے سجدہ سہو کرنے کے بعد اگر مقتدی نماز میں شامل ہوا تو اس صورت میں کیا حکم رہے گا؟ اس صورت میں تو اب امام پر مقتدی پر سجدہ سہو نہیں گئے، وہ اپنی چھوٹی ہوئی رکعت جو بھی گئے وہ ادا کر لے گا امام کے سلام پھیرنے کے بعد۔ جی
حضور آخری سوال یہ ہے کہ اگر رکعتوں کی تعداد میں شک ہو تو ایسی صورت میں کیا حکم رہے گا؟ رکعتوں کی تعداد میں اگر کسی بندے کو شک واقع ہوتا ہے، یاد رکھیں کہ شک واقع ہونے کے بعد اگر وہ خاموش کھڑا رہ کر کے سوچتا رہتا ہے کہ پہلی رکعت ہوئی یا دوسری ہوئی یا تیسری، اس طرح اگر خاموش کھڑا ہو کر یا بیٹھ کر کے وہ سوچتا رہتا ہے، 3 تسبیح کے برابر اگر سوچنے میں وقت لگ جاتا ہے تو اس حالت میں اس پر سجدہ سہو کرنا لازم ہو جائے گا۔ لہٰذا رکعت میں اگر شک ہوتا ہے تو وہ سوچنے میں خاموش نہ رہے، بلکہ جو اسے پڑھنا ہے وہ پڑھتا رہے اور ساتھ میں غور و فکر کرتا رہے۔ آپ سورج سمجھ رہے گے؟ جیسے دوسری رکعت کے قیام میں گئے سورہ فاتحہ پڑھنی گئے تو اس میں اب اس کو یاد نہیں رہا کہ دوسری رکعت گئے یا تیسری گئے، تو وہ سورہ فاتحہ پڑھتا رہے اور ساتھ میں غور و فکر بھی کرتا رہے کہ دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے۔ اگر پہلی مرتبہ اس طرح ہوا کہ رکعتوں میں شک واقع ہوا کہ تو حکم یہ رہتا ہے کہ نماز کو ختم کر دے، وہیں پر نماز کو توڑ کر کے نئے سرے سے نماز شروع کرے۔ اگر بار بار اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے کہ اس سے پہلے بھی ایسا شک واقع ہوا کہ تو اب حکم یہی رہتا ہے کہ اچھی طرح غور و فکر کر لے۔ غور و فکر کرنے کے بعد جو اس کے دل میں بات جمتی گئے بیٹھتی گئے کہ 2 رکعت ہوئی یا 3 رکعت ہوئی، اسی کے مطابق وہ نماز کو مکمل کر لے گا۔ لیکن میں نے یہ جو بتایا کہ خاموش کھڑے رہ کر کے یا خاموش بیٹھ کر کے سوچنا نہیں ہے، ورنہ اگر خاموش رہیں گے 3 تسبیح کے برابر خاموش رہیں گے تو اس صورت میں سجدہ سہو کرنا واجب ہو جائے گا۔ اس لیے پڑھتے رہیں اور سوچتے رہیں۔ اگر غالب گمان ہو جاتا ہے کہ 2 رکعت ہوئی یا 3 ہوئی تو اسی کے مطابق نماز مکمل کر لیں، سجدہ سہو کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بھی دل کسی بھی بات کی طرف جمتا نہیں ہے، 2 یا 3 یا 4 شک ہی واقع ہوتا ہے، کوئی دل میں کوئی بات جمتی نہیں ہے، غالب گمان کسی بھی طرف جمتا نہیں ہے کہ کون سی رکعت ہوئی ہے، تو اب حکم یہ رہتا ہے کہ جو کم والی صورت ہے، یعنی 2 اور 3 میں شک واقع ہوا تو 2 رکعت مانتے ہوئے اس میں بھی قاعدہ کرے، پھر تیسری میں بھی کرے، چوتھی میں بھی کرے اور اخیر میں سجدہ سہو کرے۔ 3 اور 4 میں شک ہوا، کوئی متعین صورت نہیں ہو پا رہی ہے تو 3 رکعت مانتے ہوئے اس میں بھی قاعدہ کرے، چوتھی میں بھی کرے اور اخیر میں سجدہ سہو کر لے گا، جبکہ کوئی متعین صورت نہیں بن پا رہی ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔